ہے کہ ہمارے یہاں جب لوگ کام پورا نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ بلیم گیم ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو انسان اس کے اوپر ریڈ فلیگ ریز کرے وہ برا بن جاتا ہے. سارا کا سارا ملبہ اس پہ گر جاتا ہے کہ بھئی خواہ مخواہ یہ تو ڈیفیکلٹ لوگ ہیں, بار بار آپ کو پش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ احساس ذمہ داری ٹائپ کی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اگر ہم اس کو جینڈرز کے بیچ میں اگر کمپیئر کرتے ہیں تو آج کل یہ آؤٹ آف بیلنس سینیریو بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ خواتین یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کے اوپر ذمہ داریوں کا بہت زیادہ ہے اور ان کے اوپر رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہیں, لیکن شاید ان کے پاس وہ اتھارٹی موجود نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے حساب سے شیپ کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ آج کل کی سٹڈیز یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ خواتین میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن کیا یہ واحد وجہ ہے؟ اس کے علاوہ دیگر وجوہات کیا ہیں؟ جو سماجی ہماری ایک طرح سے پابندیاں ہیں, ہم ہر ہی سماج میں اگر دیکھتے ہیں, ہر سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, ہر کلچر میں دیکھتے ہیں, ایک بدلاؤ کی امید لائی جا رہی ہے. کیا یہ ایک آؤٹ سائڈ انفلوئنس ہے جو اب ان سوسائٹیز میں ایک طرح سے ایوولوشن لے کے آ رہا ہے, ارتقاء کے منازل اس میں یہ لوگ کور کر رہے ہیں؟ یعنی جو آپ کا ایک سوشل کنسٹرکٹ ہوتا ہے, جو جینڈر رولز ہوتے ہیں, کیا خواتین اس کے بیونڈ اب اپنی حقوق مانگ رہی ہیں؟ جو چیزیں ان کے لیے پہلے شاید قابل قبول تھیں اب قابل قبول نہیں رہ گئی ہیں. اور سب سے پہلے ریزسٹنس کا جو انداز ہوتا ہے کہ چیزوں پہ غصہ کیا جاتا ہے, وہ چیزوں کو ایک طرح سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے, اور اسی کے بعد دیکھتے ہیں کہ سینیریو آگے بڑھتا ہے یا نہیں. تو جی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ خواتین میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اور آج جو ہمارے پاس آج ہمارے ممبرز موجود ہیں پینل میں, جو لوگ ہیں, 2 ہی لوگوں کا پینل ہے جی, تیسرے کا انتظار ہے. وی ہیو اے لٹل بٹ آف اے ٹیکنیکل ایشو دیر. سب سے پہلے جی ڈاکٹر تماظر کریم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, اس کے علاوہ یو آر آلسو اے پریکٹسنگ ڈاکٹر. اس کے علاوہ آپ کام پلانٹ پہ پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں. بہت شکریہ فار بینگ ہے. آف کورس وی آلسو ہیو ود اس صفدر علی ہو از اے پارٹ آف میڈیا. آپ ان کو بحیثیت ایک میڈیا اینکر پرسن کے بھی جانتے ہیں. اس کے علاوہ اپنا یوٹیوب چینل پہ یہ موٹیویشنل ویڈیوز بھی چلاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا بھی. سب سے پہلے اگر تماظر آپ سے شروعات کروں, اس بات میں کتنی حقیقت آپ دیکھتی ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم پاکستانی معاشرے کی بات کریں کہ کیا واقعی خواتین میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سدرا فار ہیونگ می ہیئر, اینڈ آئی وڈ سے کہ ہاں ایسا ہے کہ وی کین سی کہ وومنس کے اندر جو ہے وہ پیسو اگریسو بہیویئر زیادہ ہے, یا غصہ زیادہ ہے, وہ فرسٹریٹڈ زیادہ ہو رہی ہیں. اور اس کی جیسے آپ نے مینشن کیا, بڑی زبردست وجہ یہ ہے, اور کسی کو بھی فرسٹریٹ کرنے کی بڑی اچھی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے اوپر ورک لوڈ بڑھا دیں لیکن لوکس آف کنٹرول اس سے لے لیں. تو کام تو انہیں بہت کرنا پڑے لیکن کنٹرول ان کے پاس کم ہو, تو obviously that would result in frustration. Also بچیوں کو بہت چھوٹی عمر سے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا ہے, یا آپ نے جو ہے وہ یوں چلانا نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے دے آر انیبل ٹو ایکسپریس دیئر اینگر ان رائٹ مینر, اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایموشن ہی غلط ہے. تو ایٹ اے ویری ینگ ایج اٹ شوڈ بی ٹاٹ کہ کیسے اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کرنا ہے, کیسے اینگر کو ایکسپریس کرنا ہے ان اے ہیلدی مینر. سو آئی تھنک اس سے جو ہے وہ ہم کافی سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا تماظر, جو آپ نے کہا کہ ذمہ داریاں بڑھا دو لیکن لوکس آف کنٹرول اگر کسی کے ہاتھ سے لے لو تو یقیناً کین بی ویری فرسٹریٹنگ. مجھے یہ بتائیے گا کہ سینس آف رسپانسبلٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں میں ذمہ داریاں ان کے اوپر بڑھتی چلی جا رہی ہیں خواتین کے اوپر, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ خواتین ہر چیز میں پرفیکشن یا ہر چیز کو بہترین انداز میں کرنے کو اپنی آئیڈینٹی, اپنی شناخت, اپنی شخصیت کا ایک ایکسٹینشن سمجھتی ہیں. مثال کے طور پہ مرد اور عورت ایک ماں باپ کی حیثیت ادا کرتے ہیں اور بچے دونوں کے ہی ہیں, لیکن خواتین اس بات سے زیادہ پرائیڈ لیتی ہیں, اس بارے میں زیادہ کنسرن ہوتی ہیں کہ بچے کی ویل بینگ, بچے کی پرورش, بچے کی پرفارمنس, بچے کی اکمپلشمنٹس, اس سے خواتین زیادہ ریلیٹ کر پاتی ہیں. کیا یہ صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل. جو میں دیکھ رہی ہوں آج کل اس میں یہی کہوں گی کہ جو ہے سینس آف ذمہ داری بھی خواتین اپنے اوپر زیادہ لے لیتی ہیں, اور اس کی بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں جس پہ ہم لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں تھراپی میں, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ ذمہ داریاں الاٹ کریں ہسبینڈ کو, یا آپ بتائیں کہ ان کو بھی سوچنا ہے بچے کی خوراک کے بارے میں یا بچے کی ایجوکیشن کے بارے میں. دیٹ از ٹرو کہ وہ اپنے سر پہ سب لے لیتی ہیں, اور پھر obviously جب آپ اتنا ورک لوڈ بڑھا دیں گے تو دیٹ ریزلٹس ان فرسٹریشن اینڈ اینگر,
اور دیٹ از ٹرو. لیکن اس کی کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ وومن جو ہیں وہ ورک فورس میں بھی بہت زیادہ ہیں اور پھر گھریلو معاملات میں تو وہ ہمیشہ ہی تھی. کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد تھوڑا سا سلیک کر رہے ہیں یہ دیکھ کر کے چلو یہ کر لے گی سو آئی کین سلیک؟ That could be also be a reason. اچھا یہ slacking سے زیادہ it's just the fact that you have a lot to do. اگر صفدر میں آپ کے پاس یہ سوال لے کے آؤں, ابھی ہم نے کل بھی دیکھا کہ ایک سائیکلنگ کا مقابلہ ہوا خواتین کے لیے کے پی میں, اور وہاں پہ اس کے خلاف احتجاج ہونے لگا. لوگوں نے کہا کہ جی یہ بے حیائی ہے, یہ کسی طور پہ قبول نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو بینرز لے کے لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ عورت کا اصل مقام, عورت کی اصل جگہ ان کا گھر ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ سوچ رہتی ہے ہمارے معاشرے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خواتین پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہیں, تو جب وہ غصہ محسوس کرتی ہیں کہ جی مجھے کام پہ بھی میرا لوڈ ہے, میرے پہ گھریلو ذمہ داریاں بھی ہیں, تو بڑا آسان سا فارمولا لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ بیلنس نہیں کر پا رہی ہیں تو پیشہ ورانہ جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ تو ضروری نہیں ہے, اصل آپ کا کام گھر ہے, تو آپ ٹھیک ہے پھر کام چھوڑ دیجیے اور واپس آ جائیے. آئی تھنک دیٹ از فرسٹریٹنگ دا وومن ایون مور, کیونکہ ایک اپنا فائنینشیل انکلوژن بھی ہے, اس کی فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی ہے. یعنی وائی از شی آلویز ان دس آئدر ان اور سچویشن, وائی از شی ناٹ گیٹنگ دا کائنڈ آف سپورٹ دیٹ شی شوڈ فرام دا فیملی؟ کیا کہیں گے اس پہ سب تک؟ یہ پورے کا پورا نظام, یہ پوری کی پوری سوسائٹی کیسے نظام پر گزار کی گئی ہے جس میں بیوی کو کرنے ہیں, انہیں گھروں میں مقید کیا جانا ہے, انہیں گھروں میں رکھے جانا ہے. دیکھیے اس بات کو جوڑا جاتا ہے اسلام سے اور اسلام کی مختلف روایات سے, پردوں سے. ہم اس طرف نہیں جاتے, کیونکہ اسلام میں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی, تو اس وقت بھی کامیاب خواتین تھی جو کام کرتی تھی, تجارت کرتی تھی. خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی واضح طور پر مثال موجود ہے جنہوں نے کام بھی کیا, گھر گرہستی کو بھی سنبھالا, اور اس انداز سے سنبھالا کہ ساری چیزیں پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی. خیر اب آتے ہیں ہم اس کھیتی کے والے اس معاملے پر, ساری صورتحال پر. دیکھیے جب مرد کو یہ لگے گا کہ اس کے ہاتھ سے طاقت کا منبع چھن کر عورت کے ہاتھ میں جا رہا ہے, تب ایسے معاملات ہوں گے. جب غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوگی ان دونوں جنسوں کے درمیان, تب صورتحال ایسی پیدا ہوگی. اور دوسری جانب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس ایج بریکٹ کو لے کر غصہ زیادہ آ رہا ہے. یعنی آپ نے جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں کہ عورتوں میں غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 10 سے 20 سال کی خواتین کے درمیان غصہ بڑھ رہا ہے, 20 سے 30 سال کی خواتین کے درمیان غصہ بڑھ رہا ہے, 30 سے 40 سال کی غصہ بڑھ رہا ہے. اور پھر اس کی ریزننگ پہ ہم نے جانا ہے. بنیادی طور پر ہو یہ رہا ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں. جب یہ ٹاپک پر ہم نے سوچا کہ جب ہمیں پتا چلا کہ اس ٹاپک پر بات کی جائے گی, تو 3 ایسی چیزیں مجھے لگتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ گھر کا پریشر ہے. گھر کے پریشر کی وجہ سے, گھر میں عدم توازن ہونے کی وجہ سے غصہ جنم لے رہا ہے. دوسری بات ہارمونل امبیلنس ہے, نہیں سمجھا جا رہا. ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ عدم تشدد کی صورتحال یا غصے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور تیسری سب سے بڑی وجہ معاشرتی دباؤ ہے. اگر بچی کی عمر 26 سے 27 سال ہو گئی ہے نا, تو 27ویں سال میں اسے تانے دیے جاتے ہیں تمہارا رشتہ کیوں نہیں آ رہا. یہ بھی ایک بڑی وجہ بنتی ہے اس کے غصے کی. اسی طرح سے اگر وہ جاب پر جاتی ہے اور کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے, تو لڑکیاں تو غلطیاں کرتی رہتی ہیں, لڑکیوں سے تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اگر گلاس ٹوٹ گیا تو یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس سے گلاس کیوں ٹوٹا. یہ بہت ساری ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غصہ بڑھ رہا ہے. جہاں تک ہے کے پی کے والا عمل. اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ. صدر آپ کی ایک بات کو پک کروں گی. آئی لو دا فیکٹ دیٹ یو ہیو براٹ اپ ایج شیمنگ ان دس. مجھے یہ بتائیے کہ جہاں ایک بچی کو, جیسے ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو یقیناً اس کو رحمت کا لقب دیا جاتا ہے, اور ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں, اینڈ آف کورس اس کے لیے بہترین کرتے ہیں. اینڈ دین وی آف کورس تھنک اباؤٹ دا نیکسٹ لیولس کہ آپ نے پڑھائی میں اچھے ہونا ہے, آپ کی آگے شادی ہونی ہے. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ خواتین کے لیے 30-35 سال کی عمر کے بیونڈ ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے, ان کی زندگی کیا ہونی چاہیے, اس کی رول ماڈلنگ ہی موجود نہیں ہے. کہیں نہ کہیں ہم خاتون کو یہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے بعد جو اگلے مرحلے ہیں زندگی کے وہ کیسے آگے بڑھیں گے, اینڈ واٹ از دی ایکسپیکٹیشن دیر. کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ ایسے ہی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 35 سے 40 سال کی عمر کے لیے رول ماڈل موجود نہیں, اس کے بعد کی زندگی کے لیے موجود نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے کے لیے بھی موجود نہیں ہے.
یعنی اگر موجود ہے بھی تو بتایا نہیں جاتا, سکھایا نہیں جاتا. مثلا لڑکی کو صرف یہ بات اگر سکھائی جائے اور کہی جائے کہ تم نے گھر سنبھالنا ہے, تم نے باہر کام نہیں کرنا, تو موجودہ یعنی فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے. گو کہ میں خواتین کے گھر رہنے کا حامی ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ خواتین گھر رہیں اور گھر گرہستی سنبھالیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ خواتین کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو کوئی ایسی سکل سکھائی جائیں, کوئی ایسا کام سکھایا جائے جس سے وہ اپنی گھر گرہستی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپاور کر سکیں. ہوتا کیا ہے, سب سے زیادہ مجبوری کس بات کی ہوتی ہے کہ لڑکی کما نہیں سکتی, لڑکی کام نہیں کر سکتی, لڑکی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے لڑکوں پر, مردوں پر, عورتیں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ پوری زندگی چلتی ہے. بہت سارے کیسز ایسے میرے پاس آتے ہیں. ایک 42 سال کی خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ سر 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, چاہے مجھے مارتا بھی ہے یہ شخص, میں تو صرف آپ سے دکھ شیئر کرنے آئی تھی اور آپ سے کہنے آئی تھی کہ 2 وقت کی روٹی کی خاطر میں صبح شام جو ہے وہ لاتے ہیں خود سے کھاتی ہوں. یہ بات کہنے کے قطعی طور پر مقصد یہ نہیں ہے کہ گھروں میں عدم تشدد کو بڑھایا جائے, یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ سارے مرد مارتے اور ذمہ داری کو بھول کرتے, لیکن یہ مقصد ضروری ہے کہ خواتین کو 20 سال کے بعد سے لے کر بھی انہیں اتنا امپاور کیا جائے کہ وہ اپنی روزی روٹی خود کما سکیں, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بتایا جائے کہ روزی روٹی کمانے کا مقصد ایسی آزادی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے گھر میں زندگی نہیں گزارنی اور آپ نے باہر زندگی گزارنی ہے, یعنی بیلنس سکھایا جائے. اور 35 سے 40 سال کے بعد کی زندگی ہے, یقین کی. اچھا, تو آپ نے ایک چیز تو پوائنٹ آؤٹ کی صفدر, آئی ایم سوری میری آواز مجھے بھی پلٹ کر آ رہی ہے, سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیک دیٹ. اچھا جی, جو آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس نہ ہونا ہے یہ بھی غصے کی وجہ بنتی ہے. اگین آئی تھنک اٹ ریلیٹس ٹو واٹ تمازر ہیڈ سیڈ کہ جب آپ کے پاس اپنی زندگی کا کنٹرول, اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں ہے تو اٹ کین گیٹ ویری ویری فرسٹریٹنگ. اور آپ نے بھی بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں خاص ایج ہوتی ہے جس میں آپ سب سے زیادہ غصہ دیکھ رہے ہیں. یعنی اگر ایک کہا جاتا ہے نا, ایک نوجوان شخص ایک اینگری ینگ مین ہے اور اس کے اندر ایک جذبہ ہے دنیا کو بدلنے کا, چیزوں کو آگے لے کے چلنے کا, بے شک وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی بات کر رہا ہو, اسی طرح ایک خاتون بھی اسی عمر کے دوراہے سے گزر رہی ہے تو یقیناً وہ بھی جوان ہے, اینڈ شی ہیز دا سیم پیشن اینڈ شی ہیز دا سیم ویگر. اور جب اس کے پاس اپنی زندگی کا کنٹرول نہ ہو تو یو کین فیل دیٹ دیر ول بی اے کلیش کمنگ آن. تمازر, آپ کی طرف آنا چاہوں گی, اینڈ آئی وڈ آلسو لائک ٹو اوپن دا ٹیلیفون لائنز تاکہ ہمارے ویورز بھی اس پہ کامنٹ کر سکیں. تمازر, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ویلیوز کا ایک نہ ہونا, میں خاص طور پہ یہ بھی دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں جب شادی ہو کے نئے ماحول, نئے گھر میں جاتی ہیں, وہاں پہ سڈنلی دے اسٹارٹ فیلنگ ویری ایجیٹیٹڈ. اس کی کامن وجوہات کیا بنتی ہیں؟ کیا ہنی مون پیریڈ کے بعد ان کو ہسبینڈ کی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی؟ از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ایڈجسٹ ان اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ؟ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ دیر؟ دیکھیے, اگر آپ میرے پرسپیکٹو سے سمجھیں تو میں جو تھراپی کے اندر خواتین دیکھ رہی ہوں, میرے پاس زیادہ اس وقت ورکنگ وومن آتی ہیں. تو ورکنگ وومن, اور وہ گھر بھی سنبھال رہی ہیں اور وہ ورک بھی سنبھال رہی ہیں. تو کتنے مرد ہیں جو انہیں گھر میں سپورٹ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ تو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, منی وائز کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, اور یہاں تک کہ ایسی خواتین بھی آتی ہیں جو کہ اگر کام کرنا بند کر دیں گی تو لٹرلی گھر کی گروسری بھی کمپرومائز ہو جائے گی. لیکن یہ کہ کتنے مرد ہیں جو کہ کھانا بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں, کتنے مرد ہیں جو بچوں کو ہوم ورک کرانے میں انٹرسٹڈ ہیں, بچوں کو سلانے میں انٹرسٹڈ ہیں. سو دا تھنگ از دیٹ آئی سی اے ڈسپروپورشنیٹ ورک لوڈ. خواتین مردوں سے کہیں زیادہ کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور دا تھنگ از کہ جو سوسائٹی اوپریسڈ آپ سوسائٹی میں کسی بھی گروپ کو کریں گے نا تو وہ اس میں ریج اور اینگر تو ڈیولپ ہوگا, بی اٹ اے ریشل مائنورٹی اور بی اٹ لائک جینڈر مائنورٹی. جینڈر مائنورٹی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ورک فورس میں تو وومن مائنورٹی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ بتانا تو یعنی ہاں مین آپ نے جو ایک ایشو ہائی لائٹ یہاں پہ کیا ہے کہ فیلنگ انسپورٹڈ, یہ خواتین کے غصے کی سب سے بڑی وجہ ہے. یہ سپورٹ ہو سکتا ہے ورک پلیس پہ نہ ان کو مل رہی ہو, گھر پہ نہ مل رہی ہو, یا کمپینین سے نہ مل رہی ہو. اس کو ایڈریس کیسے؟ کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ خواتین کا غصہ کیوں ہے یہ تو پتہ نہیں, لیکن سب سے زیادہ غصے والی خواتین ہمارے گھر میں پائی جاتی ہیں. اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو پلیز کال کر کے ہمیں بتائیے, لیکن وی کین ایکچولی ویریفائی. اور آئی نو کہ ابھی تک گفتگو کافی سنجیدہ چل رہی تھی, لیکن غصے کی وجہ اکثر لوگوں کا رویہ بنتا ہے, اینڈ ایونچولی یو گیٹ فرسٹریٹڈ کہ یار اس بارے میں میں نے کتنی دفعہ بات کی ہے. اچھا, یہ ہم خواتین کو ریپیٹ کرتے ہوئے بھی بہت سنتے ہیں. صفدر, آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح ایک مرد کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس نے ایک دفعہ ایک بات کہہ دی ہے تو
تو ہی از ایکچولی سیٹ دا رول. اور بہت ممکن ہے کہ اگر اس کا روب ہے, اس کی عزت ہے, اس کی ویلیو ہے گھر کے اوپر یا اس کی ورک پلیس پہ, اس بات کو مانا جائے گا. لیکن خواتین اگر کوئی بھی بات کہتی ہیں تو اکثر ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس بات کو سنی انسنی کیا جاتا ہے, اینڈ دیٹ ان اٹ سیلف ایڈز ٹو ا لاٹ آف فرسٹریشن اینڈ اینگر. آپ یہ دیکھیں, یہی بات وہ بچوں کے ساتھ ریپیٹ کرتی ہوئی سنائی دے رہی ہے, تو میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے, ہسبینڈ سے بھی میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے. تو خواتین کو ایک بات بار بار کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آئی تھنک یہ جنس پر منحصر نہیں ہے, مردوں کو بھی یہ بات اس بات کی ضرورت پڑتی ہے. مرد بھی بعض معاملوں میں آ کر بیچارے ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. لیکن میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ چونکہ یہ معاشرہ پدرسری معاشرہ ہے جس میں مرد کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا ہے اور تسلیم کیا جاتا ہے. کسی دور میں شاید یہ مادرسری معاشرہ رہا ہو جہاں پر عورت کی حکمرانی تسلیم کی جاتی تھی یا تسلیم کی جاتی ہو. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے نا کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ یہ بات کہی ہے, یہ جنس سے بالاتر ہو کر شاید اس بات کو لیا جانا چاہیے, کیونکہ جو شخص دیٹ وڈ بی ڈائلیوٹنگ اٹ. صفدر, آنیسٹلی دیٹ وڈ بی ڈائلیوٹنگ اٹ. دیکھیں, دنیا کا کوئی بھی کرائم ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس میں جنس کی تو کوئی قید نہیں ہے, وہ عورتوں کے ساتھ بھی وہ جرم ہو سکتا ہے, مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویمن. A lot of women, ابھی جیسے تماظر بھی کہہ رہی تھی, they feel unseen, unheard, unsupported. اور کئی دفعہ آپ کہتے ہیں نا کہ سپورٹ کے لیے آپ آواز اٹھائیں, آپ کہیں کہ آپ کو سپورٹ چاہیے, اور اس کے جواب میں خواتین کہتی ہیں ہم ایک دفعہ نہیں 12 یہ بات کہہ چکے ہیں لیکن ہمیں سپورٹ نہیں ملتی. یہ بات تو ہے, یہ بات تو, اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے پہلے ایک بات کہی ہے کہ چونکہ یہ پدرسری معاشرہ ہے, جہاں پر بھی مردوں کی حکمرانی ہوگی یا مردوں کو یہ لگے گا کہ وہ بالاتر ہیں, تو وہ دوسری جنس یعنی عورت کی بات کو یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے یا اس سے کم عقلی کوئی تصور کیا جائے گا. جہاں تک ہے کہ اولاد والی بات ہے کہ اولاد کو کہتی ہے کہ میں نے کتنی دفعہ تمہیں یہ بات کہی ہے, تو وہ تو معاملہ ایک اور ہے. اگر مرد کے نہ ماننے کی بات کی جائے تو اس میں واضح طور پر ایک ہی بات کو تصور کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ عورت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی یہ تو عقل ناقص ہے, عقل کل نہیں ہے, اور مرد خود کو یہ تصور کرتا ہے کہ وہ عقل کل ہے. اسی وجہ سے کسی بھی بات کو اس طرح سے تسلیم نہیں کیا جاتا. پھر دوسری جانب جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا کہ اگر وہ کام بھی کر رہی ہوتی ہے, جاب بھی کر رہی ہوتی ہے, گھرداری کو بھی لے کر چل رہی ہوتی ہے, تو اس کی خدمات کو یا اس کے جو آپ کہہ لیجیے حقوق ہیں ان کو بھی اس وجہ سے نہیں فلفل کیا جائے ہوگا کہ اسے کیا ضرورت ہے, یہ تو گھر میں بیٹھتی ہے, یا اگر جاب کرتی ہے تو ٹھیک ہے یہ جاب تو کر رہی ہے اور اسے آزادی کیا چاہیے. تو یہ مختلف سیگمنٹس ہیں, مختلف حصے ہیں جن کو مکس کر دیا جاتا ہے, اور مکس کر دینے کی وجہ سے آواز جو ہے وہ سنی ہوئی آواز بھی انسنی کر دی جاتی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو حصے جہاں پر موجود ہیں ان حصوں کے حقوق کی ادائیگی کی جانی چاہیے. اگر وہ گھر میں موجود اچھا, یہ تو بالکل صحیح. تو یہ تو اس پرابلم کا احاطہ ہو گیا. تماظر, آپ کی طرف آنا چاہوں گی, مجھے بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے. اگر خواتین, کوئی بھی خاتون اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور وہ کہے کہ جی آئی فیل ویری فرسٹریٹڈ, اور چیخنے چلانے کے علاوہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں اپنا غصہ کیسے نکالوں کیونکہ کوئی میری بات سن نہیں رہا, تو سب سے پہلے آپ تھراپی میں ان کو کیا مشورہ دیتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے ایموشنز کو ایک ہیلدی آؤٹ لیٹ ملنی چاہیے. کہ اگر آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو آپ جتنی بھی چیزیں آپ کو غصہ دلاتی ہیں آپ اسے پیپر پہ لکھ دیں, اور روز آپ جرنلنگ کریں جس میں آپ 2-3 صفحے بھلے لکھتے ہیں اور جو دلائے بغیر کسی ججمنٹ کے لکھتے ہیں, اور بھلے انہیں پھاڑ کے پھینک دیں, ان پیپرز کو جلا دیں بعد میں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی فرینڈ سے بھی اس کو وینٹ کر سکتی ہیں اور تھراپی سیشنز بھی لے سکتے ہیں, لیکن فرینڈ سے بھی آپ جو ہے بغیر کسی جو آپ کو جج نہ کرے اس سے آپ اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہیں. تیسری چیز یہ ہیلدی کمیونیکیشن ضروری ہے. جیسے کہ سپورٹ نہیں مل رہا تو آبویسلی وہ تو ہسبینڈ سے یا ان لاز سے ایک ہیلدی کمیونیکیشن مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ پیار محبت سے اچھے سے بٹھا کر کمیونیکیٹ ضرور کیا جائے کہ پرابلم کیا ہے. اگر ایموشنل سپورٹ نہیں مل رہی تو اس کے بارے میں بات کی جائے, فائنینشیل سپورٹ نہیں مل رہی اس کے بارے میں بات کی جائے, یا گھر میں ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے, اس کے اوپر بھی کمیونیکیشن اور آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. تو وومن کو کچھ ایسے امپاور کرنا چاہیے. بالکل صحیح. جی. تماظر, اکثر خواتین اگر آپ کے پاس بھی آتی ہیں ان سے تو تھراپی میں بھی دے آر انیبل ٹو وربلائز. میں نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جس میں اگر آپ کا دیرینہ غصہ ہو, اگر آپ فار ایگزامپل 10 years you've been in a situation, چاہے وہ کوئی جاب ہے یا کوئی شادی ہے جس میں آپ کی سنی نہیں جا رہی, تو ایونچولی آپ کا اپنی آواز کے اوپر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھار آپ سے وہ باتیں یعنی جن چیزوں پہ آپ غصہ محسوس کر رہے ہیں ان کو وربلائز کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. ایسی سچویشن میں آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟
آپ ایکچولی اب تھراپی میں تو آپ اس کو بہت ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں کہ پرابلم کہاں سے ارائز ہو رہی ہے، کیونکہ بہرحال جو ایموشن ہے نا وہ کہیں نہ کہیں تو نکل رہا ہوتا ہے، کہ اگر وہ باتیں دبی ہوئی ہیں، جو ریئل پرابلم پہ غصہ نہیں ہو رہا ایکسپریس، وہ تو دبا لی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اور ایکسپریس ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو ڈگ ڈاؤن کرنا، جرنلنگ کرنا، سیلف اویئرنیس ڈیولپ کرنا، میڈیٹیشنز کرنا، اینڈ ٹو لک ان سائڈ یور سیلف کہ ویئر از، اور آلسو کہ کسی بھی پوائنٹ پہ جیسے اگر آپ کوئی حرکت ہوئی اور اس پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ نے اس کی روٹ کاز پہ جانا ہے کہ یہ حرکت ہوئی ہے، اس کی روٹ کاز کیا ہے. جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں. اچھا میرا ایک سوال اس پہ یہ بھی تھا کہ روٹ کاز کی اگر بات کی جائے، مجھے لگتا ہے خواتین بہت انٹروسپیکٹ کرتی ہیں یا معاشرہ ان سے انٹروسپیکٹ کرواتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پھر میں اس بات پہ ذرا بلڈ اپ بھی کروں گی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ سدرا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زرین زبیر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میم، کیا کہیں گی؟ کیا آپ ہمارے ٹاپک سے اگری کرتی ہیں کہ خواتین کو غصہ زیادہ آنے لگا ہے آج کل؟ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کا دیکھ رہی ہوں پروگرام. میں تو 58 ایئرس کی ہوں، لیکن میں نے جو وقت گزارا ہے نا، اگر عورتوں کو ہنر آتا ہے انہیں ضرور کچھ نہ کچھ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. کیونکہ اس وقت جو میں ہوں نا، میں بالکل مطلب اب پہلے میں نے ٹیوشن پڑھا ہے اپنی پاکٹ منی کے طور پہ گھر میں، لیکن اس وقت جو میں ہوں نا، اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں ٹیوشن پڑھاؤں یا ٹیچنگ کروں. لیکن میں جو اس میں کہتی ہوں نا ایکسل کرتی ہوں کوکنگ میں وہ اپنا آن لائن کر رہی ہوں، مجھے ملتا رہتا ہے. میں اتنی سیٹسفائیڈ ہوں. ضرور آنا چاہیے ہنر، ضرور آنا چاہیے عورت کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ صرف کہ پیسہ کمانے کے لیے، دیکھیں ایک پین پوائنٹ تو بہت ساری خواتین کا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا، تو اپنا پیسہ آپ خود کمائیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. لیکن دوسری جو آپ نے بات کی نا، وہ زیادہ اہم ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی مشغلہ، آپ کی کوئی نہ کوئی ہابی ہونی چاہیے. ورنہ عورت صبح سے لے کر شام تک وہ کام سر انجام دیتی ہے جو اس کو ایک طرح سے ڈیوٹی یا ذمہ داری لگتے ہیں. تو سیلف فلفلمنٹ کی طرف آپ جب نہیں جاتے تو یقیناً آپ میں غصہ بڑھے گا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. صفدر، اس پہ کیا کہیں گے؟ ہمارے معاشرے کی کنسٹرکٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ خواتین کو ہابیز یا اپنے پیشنز یا کوئی بھی مشغلے پرسو کرنے کی سپیس ہم نہیں دیتے. ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے، اس کو پینٹنگ کا بہت شوق ہے، ہو سکتا ہے سلائی کڑھائی کا شوق ہے، کوئی بھی فوٹوگرافی کا شوق ہے، لیکن پھر آئندہ آنے والی زندگی میں جب اس کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اس پہ گھریلو ذمہ داریاں اتنی پڑتی ہیں کہ سارے شوق، ساری ہابیز پیچھے رہ جاتی ہیں. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے ڈسسیٹسفائیڈ ہونے کی، اس کا مزاج بدلنے کی، اس میں کڑواہٹ آنے کی یہ ایک وجہ بھی بنتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے، فطرت اظہار چاہتی ہے. میری فطرت میں اگر شاعری ہے تو شاعری کا اظہار جب تک نہیں ہوگا، میں کچھ بھی کرتا رہوں گا، شاید ویسا اظہار نہیں ہو سکتا کسی بھی اور جذبے کا، کسی بھی اور صورت میں. خواتین کی اگر خصوصاً بات کی جائے تو خواتین کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے، بارہا یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہی خاتون اچھی ہے جو اپنے گھر گرہستی کے نظام کو بے تحاشا اچھا لے کر چل سکتی ہے. حالانکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو باہر اپنی ڈیوٹیز کو بہتر انداز سے کیا، اگر ڈیوٹیز بھی کوئی نہ کوئی کر رہی ہیں تو وہ بھی بہتر انداز سے وہ لے کر چل رہی ہیں اپنی زندگی کو. جب تک خاتون کو مقید کر دیا جائے گا نا گھر میں، اور یہ سمجھا جائے گا کہ اسے، یعنی دیکھیے گھر میں رکھنے کا بھی کوئی طریقہ تو ہو سکتا ہے نا، اس کے لیے بھی تو کوئی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے نا، کہ یعنی اگر گھر میں بھی موجود ہے تو ایسے مواقع فراہم کر دیے جائیں جہاں پر وہ اپنی فطرت کا اظہار کر سکے. یعنی اگر کوئی پینٹنگ کرنا چاہتی ہے، باہر آپ جانے کی اجازت اگر نہیں دے سکتے کسی بھی وجہ کی بنا پر، تو گھر میں اس کے لیے کینوس لا کر دے دیں. دوسری جانب اگر آپ کو لگتا ہے کہ خاتون جو ہے، یعنی لڑکی جو ہے، وہ کھیل کود میں حصہ لینا چاہتی ہے، تو اب تو کلبس موجود ہیں، اب تو دیگر جگہ موجود ہیں. اگر شوہر کو یا باپ کو یا بھائی کو یہ لگتا ہے کہ اس کا باہر جانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں، کیونکہ روکا کیوں جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے سے سائیکولوجی یہ ہوتی ہے، سائیکی یہ ہوتی ہے کہ جی اس کا نقصان ہے اگر یہ باہر جائے گی. تو اگر آپ اس کے نقصان کو کم کرنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ خود جا کر بھی آپ اسے پارٹیسپیٹ کروا سکتے ہیں گیمز میں. جو بھی کہنے کا مقصد یہ ہوا، اس کا اظہار جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ معاملہ غصے، اذیت اور ہارمونل امبیلنس کی طرف جائے گا. اور جب یہ ہو جائے گا تو پھر مرد بھی شکایتیں کرتے رہیں گے، عورتیں بھی شکایتیں کرتی رہیں گی کہ غصہ زیادہ آتا جا رہا ہے اور اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. اچھا، اور دوسرا میرے خیال میں اہم بات یہ بھی ہے صفدر کہ اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ دا ہابی
और जो भी मशगला या पास टाइम है, आई थिंक हर इंसान के अंदर एक आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है, ग्रोथ की होती है, और फ्रस्ट्रेशन तभी आती है जब वो अपने आप को स्टैग्नेंट फील करता है ना। जैसे हम पानी की मिसाल देते हैं ना कि बहता पानी हमेशा फ्रेश होता है, दूसरों के लिए भी फायदेमंद होता है, लेकिन जहां आप पानी का बहाव उसको रोक दें वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, उसमें बदबू आने लगेगी और वो खराब हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स द सेम विद ह्यूमन नेचर एज वेल। आप जिस तरह के भी माहौल में रह रहे हो, आप घर से बाहर निकलती हो ना निकलती हो, लेकिन अगर आपकी जात की सुनवाई है और आपकी जात में ग्रोथ आ रही है तो आपको लिए अपना गुस्सा हैंडल करना आसान होगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, फिर जरा ये गुस्से के इजहार के बारे में भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, क्या हाल चाल आपके और क्या कहेंगे आज के मौजू पे? जी, मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ बेटा लियाकताबाद से। मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ गुस्से के ऊपर। बात ये कि जब इंसान के पास दलील खत्म हो जाती है तो वो गुस्से में आ जाता है। गुस्सा मर्द में भी हो सकता है और औरत में भी, ये तो एक नेचुरल चीज है। असल चीज ये है कि गुस्से पर काबू कौन रखता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पहलवान वो नहीं जो दूसरे पहलवान को पछाड़ दे, असल पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त उस पर काबू रख सके। असल चीज है गुस्से पर काबू रखना, ये तो बाकी सब नेचुरल है गुस्से में आना। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए, बड़ी अहम आपने बात की। लेकिन अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह तो है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका कोई नहीं बताता है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो इस पे बात करेंगे कि गुस्से पे काबू कैसे पाया जाता है। अक्सर खवातीन को यही सलाह दी जाती है कि देखो अपने हस्बैंड पे अगर तुम्हें गुस्सा आ भी रहा है तो अच्छे से बात करो। ये जो अच्छे से बात है ना, कई खवातीन कहती है ये दोखलापन है, ये मुनाफिकत है, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो चीख पड़ते हैं। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं द सोल्यूशन लाइज इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अक्सर जैसे हमारी समाजी सलाह भी होती है, गुस्से पे कंट्रोल रखो, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, वरना आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि खवातीन को अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपको हस्बैंड से गुस्सा भी आ रहा है, अगर आप गुस्से में कोई बात कह देंगी तो वो हमेशा एक दिल में बात आ जाएगी, आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। खवातीन इसी हवाले से डरती रहती है और पहले शुरू के साल जो उनकी कंपेनियनशिप के होते हैं, दे कीप अ लॉट टू देमसेल्व्स, और फिर इवेंचुअली ऐसा लगता है जैसे कोई बंद टूटता है एंड यू हैव दीज फ्लड गेट्स ओपन, और आपसे अपने गुस्से पे काबू नहीं रखा जाता। इस पे आप क्या कहेंगी? इसमें मैं कहूंगी कि हेल्दी एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने जर्नलिंग की बात की। इसके अलावा फिजिकल वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेकिन और जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो तब कम्युनिकेट करें, चाहे वो मर्द हो या औरत। मेरा दोनों को यही मशवरा होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो लॉजिकल दिमाग से होनी चाहिए, इमोशनल दिमाग से नहीं। तो जब इमोशंस को आप पॉइंट आउट कर लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, फिजिकल एक्सरसाइज कर लें, फिर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें और लॉजिकली अपने ग्राउंड्स को होल्ड करें कि दीज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू चेंज इन आवर हाउस होल्ड और व्हाटएवर इन आवर रिलेशनशिप। और आपको लगता है कि जो फ्रस्ट्रेटेड आवाज होती है, अक्सर आपको कई लोग मशवरा देते हुए लगेंगे कि अगर आपको लगे कि आप अपने मिजाज पे, अल्फाज पे और जो आपकी टोन है, अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे तो बेशक उस वक्त ये बात ना करें। आप अपने क्लाइंट्स को ये मशवरा देंगी? जी जी बिल्कुल, चाहे वो मर्द हो या औरत, मैं उन्हें कहती हूँ कि खामोशी जो है वो बुरी बात कहने से बेहतर है। और आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि देखो इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो काइंडली गिव मी माय स्पेस। तो मैं अभी जो हूँ वो अपना गुस्सा जाके निकाल के आता हूँ और फिर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हम इसे कहते हैं 2 मिनट ब्रेक, कि आप कहें 2 मिनट ब्रेक और फिर आप जाएं और वेंट आउट करें। अच्छा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी ऑल्सो बहुत इसमें रोल प्ले करते हैं कि अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें तो आप काफी अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एक और कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सदरा इकबाल साहब, अकरम कुरैशी प्रभास। जी अकरम कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, यूजुअली मेरे कॉलर्स जो है ना गुस्से पे बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि खवातीन को क्या वाकई समझते हैं गुस्सा ज्यादा आ रहा है? असल बात यह है कि खवातीन के मसाइल को भी तो हम समझे, उसके साथ जो प्रॉब्लम है हम उनको भी समझे। देखें, एक माँ जब होती है उसको बच्चों का, अपनी जरूरियात जिंदगी का बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, और वह अपने जो ससुराली होते हैं, घर वाले की तरफ से जो प्रेशर होता है उसका हिसाब ही कोई नहीं होता है। तो मेरा ख्याल है उसका गुस्सा तो 100% दुरुस्त है। और ये जो डॉक्टर साहब ने हमारे नफ्सियात से बताया वर्जिश वाला,
اگر یہ کی جائے تو بہت زیادہ آدمی کے اندر جسم میں اسٹیمنا پیدا ہو جاتا ہے کافی حد تک. ورزش ہار میں بھی اس کو کرنی چاہیے. لیکن غصہ جو ہے نا اس کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی کام اگر ٹھیک بھی کرے تو تب بھی کہیں نہ کہیں سے اس کو پین کیا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی بندہ اس کو ذہنی ٹینشن ضرور دیتا ہے. یہ ہر گھر میں نے دیکھا ہے. کام ٹھیک بھی ہو تو یعنی آپ ایک بات, ہاں جی اچھا ایک بات مجھے بتائیں, مرد حضرات کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہیں کا غصہ کہیں نکالنا, ہو سکتا ہے آفس کا غصہ ہو جو گھر آ کے نکل رہا ہو. خواتین کے بارے میں کیا کہیں گے, اور خاص طور پہ گھریلو خواتین جو بیچاری گھر میں ہی ہوتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے ان کو گھر ہی کا غصہ آتا ہے اور گھر ہی میں ہی نکلتا ہے, کیا کہیں گے؟ اچھا وہ غصہ کہاں نکالے مجھے یہ بتاؤ. یا وہ بچوں پہ نکالتی ہے, سونے نا یہ میں نے دیکھا ہے, یا بچوں پہ نکالتی ہے, یا پھر شوہر پہ نہ نکال سکے تو زیادہ تر بچوں پہ نکالتی ہے. ان کو آگے پیچھے رکھ کے گالیاں بھی دے دیتی ہے اور اپنا سارا غصہ اس طرح ریوائر کر دیتی ہے. تو اس کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں, اس کو پرابلم زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے ورزش والا, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. جسم بڑا طاقتور رہتا ہے اور اس سے آدمی کو غصہ کم آتا ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. صفدر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مس پلیسڈ اینگر یعنی کہیں کا غصہ کہیں, آپ کو لگتا ہے یہ مرد زیادہ کرتے ہیں یا خواتین زیادہ کرتی ہیں؟ مردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ کرتے ہیں اس طرح کا غصہ. اگر عورتوں کے بارے میں یہ بات کی جائے تو وہ شاید چونکہ وہی سیگمنٹڈ کر دیا جائے تو بہتر رہے گا نا. اگر گھر میں ہی خاتون موجود ہے اور گھر کی کسی بات کی وجہ سے اسے غصہ آ رہا ہے تو اس نے گھر میں ہی غصہ اس نے جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے. مرد کو اگر باہر دوستوں میں مسئلہ ہو گیا تو بھی وہ گھر آ کر کرتا ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے اس بات پر مس پلیس اینگر میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر ہی اگر بے شک غصہ بھی آ رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے غصہ ساس پہ آ رہا ہے جو بچوں پہ نکل رہا ہے, یا بچوں پہ غصہ آ رہا ہے جو ہسبینڈ پہ نکل رہا ہے. یہ بھی تو کر سکتی ہیں خواتین, اور ایسا ہوتا ہے. خواتین ایسا کرتی ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ اب یہ تو ایسا ہو رہا ہے, اب اس کے حل کی طرف آیا جائے نا. ایک بات تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی کہ ایکسرسائز کی جانی چاہیے. ایک بات انہوں نے یہ بتائی, میں اکثر بیشتر جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو بات کرنے کے لیے آتے ہیں, سیشن کے لیے آتے ہیں, میں کیا کرتا ہوں کپل انہیں کہا کرتا ہوں کہ آپ 37 منٹ اکٹھے واک کیا کریں. جب آپ 37 منٹ اکٹھے واک کریں گے نا تو شاید آپ لوگ آپس میں بات کریں گے, ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, ایک دوسرے کے پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, جن پوائنٹس پر آپ بھڑک اٹھتے ہیں اور جن پوائنٹس پر بھڑکنا نہیں چاہیے, ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا چاہیے. دیکھیے غصے کے اظہار کا طریقہ بہت عام ہے. بالکل. میں آخر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی اور اس پہ آپ دونوں کے کامنٹس چاہوں گی. دیکھیں ابھی تک جو ہماری گفتگو رہی ہے, ہم بات کر رہے ہیں آؤٹ سائڈ فیکٹرز کی یا ہیلتھ فیکٹرز کی, جیسے شروعات میں آپ نے ہارمونز کا ذکر کیا. اس کے علاوہ ہم نے یہ بات کی کہ اگر ایک عورت فرسٹریٹڈ فیل کر رہی ہے رسپانسبلٹی سے, اگر ہم تھوڑا سا اپنا مائنڈ شفٹ کریں اور کہیں کہ ہر ایونٹ نیوٹرل ہے, نو میٹر کتنا تکلیف دہ دینے والا ہے, بے شک ہو سکتا ہے اس میں انجسٹس بھی موجود ہو, لیکن ہم کہیں کہ ہر ایونٹ اگر نیوٹرل ہے اور ہر بات ہم اپنے ریئیکشن, بیکاز دیٹس دی اونلی تھنگ وی کین کنٹرول, ہم اپنے اینگر کے اوپر لے کے آئیں. تماظر, آپ کو کہیں نہ کہیں یہ نہیں لگتا کہ ہمارے غصے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ریگریٹ میں رہتے ہیں, ہم پاسٹ میں رہتے ہیں, اور اکثر خواتین فرسٹریٹڈ اس لیے بھی فیل کر رہی ہیں کیونکہ شاید انہوں نے زندگی جیسے امیجن کی تھی, جو انہوں نے سوچا تھا کہ اس عمر تک یہ کام میں نے کر لینے, وہ نہیں کر پا رہی. تو دس ریگریٹ اینڈ دس فرسٹریشن آلسو میکس اس اینگری. اس پہ کیا کہیں گی؟ ایبسولوٹلی, آئی مین یو آر آن پوائنٹ کہ دیٹ از ٹرو, کیونکہ تھراپی میں خواتین یہ کہتی ہیں کیونکہ ہم نے سوچا تھا کہ 35 سال کی عمر تک ہمارا یہ کیریئر ہوگا, جو کہ نہیں ہے, ہم اتنے پیسے کما رہے ہوں گے, نہیں کما رہے, ہمارے بچے اس طرح ریز ہو رہے ہوں گے لیکن وہ اس طرح ریز نہیں ہو رہے. سو دیٹ از آن پوائنٹ. تو آئی وڈ سے فار دیٹ کہ گریٹیٹیوڈ رکھیں اور اپنی گروتھ پہ توجہ دیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ پریزنٹ میں رہنا بہت امپورٹنٹ ہے, مائنڈ فل رہیں کہ چلو وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا, بٹ آج کے اوپر فوکس کریں. ایبسلیوٹلی, آئی تھنک دس از اے ویری کی پوائنٹ. جب تک آپ اپنی پاور ایونٹس کو, سچویشنز کو دوسرے لوگوں کو دیتے رہیں گے, یو ول آلویز فیل آؤٹ آف کنٹرول, اینڈ وین یو ول فیل آؤٹ آف کنٹرول یو ول فیل فرسٹریٹڈ اینڈ اینگری. تو بڑا ضروری ہے کہ چیزوں کو اپنے اوپر لے کے آئیں اور کہیں کہ میں اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں, اینڈ مے بی اف آئی کین لیٹ گو آف دا پاسٹ. بہت شکریہ. صفدر اور تماظر ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کی گفتگو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.